کالے جادو سے کسی کا رزق بند کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کالے جادو سے رزق نہیں بند ہو سکتا۔ بالوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، پھر پاؤں کے ناخنوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ اثر دینا ہو تو یہ بال اور ناخن، کیونکہ یہ بدن کا حصہ ہوتے ہیں، کالے جادو کا عامل بننے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ پر کافی محنت کرتے ہیں، اس پر ان کو بہت زیادہ گندگی میں رہنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاپ ٹرینڈ کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف۔ کالا جادو، جادو ٹونا اور تعویذ گنڈا کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور کون لوگ کرواتے ہیں، آج ہم پوچھیں گے ماہر عامر پیر سیف الرحمان صاحب سے۔ السلام علیکم پیر سیف الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کالا جادو کیسے کیا جاتا ہے اور کون لوگ کرواتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہوں نے یہ آ کر لوگوں کو جادو سکھایا، اور ان کو یہ بطور علم اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بھیجے گئے تھے، اور آ کر انہوں نے یہ سارا علم جو تھا وہ سکھایا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ علم جو ہے یہ بطور علم بتایا جا رہا ہے، اس کو اپنانا نہیں ہے، اس کو کرنا نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کالے جادو سے کسی کا رزق بند کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کالے جادو سے رزق نہیں بند ہو سکتا، نہ ہی کالے جادو سے موت ہو سکتی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں نا، یہ کالے جادو سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر ہے، وہ جس کو چاہیں رزق دیں، جتنا دیں، جتنا مرضی دیں، اور کم دیں زیادہ دیں، یہ اللہ رب العزت رزاق ہیں۔ تو سیف الرحمان صاحب، یہ ڈائی کا کانسیپٹ کیا ہے پھر؟ بس یہ لوگوں کو بلیک میل کرنا اور لوگوں کے ساتھ یہ برے کام کرنا۔ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جتنی اچھی بات کرے گا اور جو بات کرے گا لوگ اس پر مجبور ہیں، تو لوگ وہ پھر کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ تیار ہو جاتے ہیں، پھر ہماری مائیں بہنیں ان کے پاس ان کو کال کرتی ہیں، ٹی وی پر نمبر چل رہا ہوتا ہے تو اس پر وہ کال کرتی ہیں کہ جی میرا یہ معاملہ ہے، میں فلاں لڑکے سے پیار کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، یا میرا یہ معاملہ ہے، میرا معاملہ حل کیا جائے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ کالے جادو میں جو ہے وہ انسانی اعضاء اور جانوروں کے اعضاء بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کالے جادو کے اندر ہر بری چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ گندی چیز ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جتنا کالا جادو کرنے والا جتنا گند کرے گا، اتنا اس کا کالا جادو جو ہے وہ زیادہ اثر کرے گا۔ تو بنگلہ دیش یا سری لنکا کا جو ہے وہ کالا جادو زیادہ سٹرونگ ہے؟ نہیں، مصر کا زیادہ سٹرانگ ہے، اس کے بعد یہ سری لنکا یا بنگلہ دیش کہہ لیں۔ کون کون سی اعضاء استعمال کیے جاتے ہیں، کائنڈلی وہ ذرا بتا دیں۔ جہاں تک ہماری معلومات ہیں، ہم نے دیکھا ہے تو اس میں یہی ہے کہ قبروں پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے، قبرستانوں میں جا کر یہ کرتے ہیں، اور وہاں سے مردوں کی ہڈیاں نکال کے بھی کرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ جو ران کی ہڈی ہوتی ہے بکرے کی، اس پر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہڈی بڑی ہوتی ہے، اس پر لکھا جاتا ہے، تو اس پر اس کے ذریعے بھی یہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مختلف بہرحال چیزیں ہیں جن پر یہ لوگ کر لیتے ہیں۔ نہیں تو یہ کہتے ہیں بالوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، پھر پاؤں کے ناخنوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کتنی صداقت؟ کسی آدمی پر کرنا ہو، یہ ڈائریکٹ اثر دینا ہو تو یہ بال اور ناخن، کیونکہ یہ بدن کا حصہ ہوتے ہیں، ناخن بھی بدن کا حصہ ہیں، اترنے کے بعد بھی بدن کا حصہ رہتے ہیں، کافی عرصے تک رہتے ہیں جب تک یہ سوکھ نہیں جاتے ختم۔ اس لیے تو کہا گیا نا کہ اپنے ناخن اتار کر کسی اچھی جگہ پر یا مکان کی چھت کے اوپر پھینک دیا جائے تاکہ وہ سوکھتے سوکھتے ختم ہو اچھا، جائے۔ کہا جاتا ہے کہ کالے جادو کے لیے جو ہے استعمال شدہ کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جو استعمال شدہ کپڑا ہے، اور پاؤں کی مٹی بھی استعمال کی جاتی ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے نا کہ اس کے بدن سے لگی ہوئی چیز جو ہے وہ کوئی بھی ہو جائے، کپڑا لگا ہوا ہو جائے، یعنی آپ نے جس پہ کالا جادو کروانا ہے اس کا استعمال کیا ہوا کپڑا اور اسی کے پاؤں کی مٹی استعمال ہوگی؟ جس پر کروانا ہے اس کے لیے وہ اس کی کوئی بھی چیز ہو جائے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی، ناخن ہو جائیں، بال ہو جائیں، اس کا کپڑا ہو جائے، یا جس مٹی پر اس کا پاؤں رکھا ہے وہ چیز ہو جائے۔ بہرحال یہ کالے جادو والے ایسا کچھ معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں، منگواتے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ کالے جادو کا عامل بننے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے اور کتنے چلے کاٹنے پڑتے ہیں؟ یہ کالے جادو والے جو لوگ ہیں اس پر کافی محنت کرتے ہیں، اس پر ان کو بہت زیادہ گندگی میں رہنا پڑتا ہے۔ کراچی کے اندر ایک پروگرام کے اندر میرے ساتھ ایک دو عامل بیٹھ گئے تھے کالے جادو والے نا، ایک کہتا تھا میں بڑا ہوں، ایک کہتا تھا میں بڑا ہوں۔ بات تھوڑی سی عجیب سی ہے، بتا دیتا ہوں بہرحال۔ تو میں نے کہا جو آپ میں سے بڑا ہے نا وہ میرے ساتھ بیٹھے۔ تو ایک نے کہا کہ میں روزانہ ½ کلو پخانہ کھاتا ہوں، تو دوسرے نے کہا
کہ میں روزانہ 1 کلو پکھانا کھاتا ہوں. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے 1 کلو والا زیادہ بڑا ہے. تو اتنی گندگی میں جب یہ رہتے ہیں تو تب جا کر ان کا کالا جادو اثر کرتا ہے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ کالا جادو کرنے والے کی نسل ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جب آپ علاج کراتے ہیں نا تو اس میں 3 چیزیں اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن سے اگر آپ نے علاج کرایا تو پہلی چیز آپ کو شفا ملے گی. دوسری چیز کیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آپ کو رحمت ملے گی. تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہے، جس نے یہ ظلم کیا ہے، جس نے یہ جادو کیا ہے، وہ خسارے میں چلے جائے گا. جب قرآن کہہ رہا ہے وہ خسارے میں چلے جائے گا تو یہاں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے خسارے میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، کالے جادو سے کیا کسی پر جن بھی طاری کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کیے جا سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. کیسے؟ بس وہ ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ کر لیتے ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے اسے کالے جادو کے ذریعے. بلیک میلنگ کا جو الفاظ ہے نا یہ تو عام ہو چکا ہے. بلیک میلنگ تو بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اتنی زیادہ بلیک میلنگ ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک آدمی، ایک بیچاری ہماری بہن فون کرتی ہے. اب وہ جس کو فون کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کالا جادو کر بھی لیتا ہے یا نہیں کر لیتا. اس نے ایک پروگرام خریدا ہوا، اس پر وہ پروگرام کر رہا ہے. اب وہ لڑکی فون کرتی ہے کہ میرا یہ معاملہ ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. جیسے کہ آپ نے سنا ہے محبوب قدموں میں، ٹھیک ہے، وہ محبوب قدموں میں لانے کے لیے وہ پیسے بھی دیتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانو گی، میں نے یہ عمل کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اگر نہیں مانو گی تو آپ پر الٹا ہو جائے گا. اگر وہ اب یہ بیچاری مجبور ہے. اب اگر یہ تھوڑا سا اوپر نیچے کرتی ہے تو پھر یہ کہے گا کہ مجھے آپ کے گھر کا بھی پتہ ہے، میں آپ کے والد کو بتاؤں گا، آپ کی والدہ کو بتاؤں گا، میں اس کو جناب والا سوشل میڈیا پر بات کروں گا. تو اس لیے پھر یہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے، ان کے پیسوں کے ساتھ بھی کھیلا اچھا، جاتا ہے. ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے تویز گنڈے کے لیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر کیا کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہے. اس پر بیچاریاں عزتیں اپنی گوا بیٹھتی ہیں. تو بہت زیادہ ہمارے پاکستان ادھر لاہور میں، کراچی کے اندر، یہ بڑے شہروں میں بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. اور وہ جو جس سے وہ کرواتے ہیں اس کو الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تویز برائے حب کے لیے جو ہے وہ خون بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی خون، الو کا خون، یہ دیکھیں یہ گندگی ہے نا، یہ گندگی ہے نا، گندگی ہے. خون ایک گندگی ہے، ٹھیک ہے. زیادہ تر الو کا خون استعمال کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کے خون استعمال کرتے ہیں جادو والے، لیکن یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ بتائیں کہ نوری علم زیادہ مضبوط ہے یا پھر کالا علم؟ نوری علم بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ نوری علم جو ہے اس کے پیچھے قرآن ہے، قرآن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو لوگوں کا زیادہ رجحان پھر کالے علم کی طرف کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آسانی ہے. اصل لوگ کچھ کام برے کروانا چاہتے ہیں نا، تو اس لیے وہ اس طرف بھاگتے ہیں. اب نوری علم والا جس کے پاس بھی وہ جائیں، جا کر کہیں جی میں فلاں آدمی کو مارنا چاہتا ہوں، تو وہ تو نہیں ایسا کام کرے گا. میں فلاں لڑکی ہے اس کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہوں اور محبت بھی صرف 2-4 دن کی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو ایسا کام نہیں کرے گا. اس لیے وہ ادھر چھوڑ کے پھر دوسری طرف اس لیے جاتے ہیں، وہ ظلم کی طرف، پھر ظلمت کی طرف جاتے ہیں، پھر نور کی طرف نہیں جاتے. اچھا، شریعت میں کالا علم کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ اس میں مختلف سزا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عورت نے جادو کیا تھا غالباً، تو انہوں نے اس کا سر اتار دیا تھا. اسی طرح بعض صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ سر اتارے ہیں اور اس طرح کے معاملات کی ہیں. اس کی سزا تو بہرحال بہت سخت ہے، لیکن یہ پاکستانی قانون جو ہے اس میں تو میرے خیال سے اس کی کوئی سزا نہیں ہے. اچھا، یہ نوری علم اور کالے علم میں جو ہے وہ صدقات کی کتنی اہمیت ہے؟ ہاں، صدقے کی ایک اہمیت تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آپ پر پریشانی ہو تو آپ صدقہ دیں، ٹھیک ہے. ابھی جو آپ جس صدقے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ صدقے اور نکل چکے ہیں. مرغی کو صدقہ دیں، ٹھیک ہے، تو اتنے جناب والا کبوتروں کو دانے ڈال دیں. پھر جو عامل لوگ ہیں، جو یہ جادوگر ہیں، وہ پھر عجیب قسم کے صدقے مانگتے ہیں. یہ سب اسلام میں کوئی ایسا صدقہ نہیں ہے. صدقہ تو صرف یہی ہے، آپ مسکرا کر کسی کی طرف دیکھ لیں تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی کو اچھا راستہ بتا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. آپ کو اچھا کام کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہے. تو آپ کسی بے روزگار آدمی کی مدد کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی جو آدمی مجبور ہے اس کی آپ مجبوری کو دور کر دیں، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اچھا، کالے جادو کا توڑ کیا ہے پھر؟ کالے جادو کا توڑ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جب قرآن کے اس کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ ٹوٹتا ہے، اور کیونکہ وہ ظلم ہے، ظلم ہر حال میں ٹوٹے گا جب اس کے اوپر نور کی ضرب لگے گی، کیونکہ قرآن نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس کی جب ضرب لگے گی وہ ٹوٹے گا۔ نوری علم جو لوگ جانتے ہیں ان کے پاس جانے سے یا پھر سورہ ناس پڑھنے سے بھی جو ہے وہ کالا علم جو ہے وہ اس کا توڑ ہو سکتا ہے؟ نہیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے، سورۃ کافرون بھی پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، انسان خود اپنا علاج، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے۔ عامل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے اجازت لے کے ہی سورہ ناس پڑھیں گے تو کسی صورت کو پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ہی جو ہے آپ پہ کالا جادو جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ جو اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے یا اللہ رب العزت نے دے دی ہے، کیا وہ اجازت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ بکرے کا دل استعمال کر کے کیا ہم کسی کا دل جیت سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں نوری علم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کالے علم میں کچھ ہو سکتا ہے، شاید ایسا معاملات ہو، لیکن نوری علم میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اکثر اشتہارات آتے ہیں کہ آپ نے اگر ساس سے چھٹکارا پانا ہے تو آپ ہم سے جو ہے وہ رابطہ کریں۔ ظلمت والے جو عمل ہیں وہ تو کرتے ہیں نا، کالے جادو والے ظلمت والے معاملات تو وہ کرتے ہیں، ساس سے چھٹکارا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بلیک میلنگ اس میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا 2020 میں فیصل آباد میں ایک بندے نے 25 لاکھ کا اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا، اس نے ایک جعلی عمل سے رابطہ کیا اپنی بیوی کو منانے کے لیے۔ کالے جادو سے پتہ نہیں منایا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن نوری علم سے منایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ، قرآن کی آیتیں ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس طرح کی آیتیں ہیں جو انسان خود پڑھے اور اس کی بیوی کے دل کے اندر اللہ رب العزت محبت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے قرآن کے اندر اللہ رب العزت مگر بسا اوقات نوری علم بھی کام نہیں کرتا، تو کیا اس کی وجہ جو ہے وہ نیم حکیم حترہ جان ہوتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ نوری علم کام نہ کرے، ایک چیز ہے وہ کام تو لازماً کرتی ہے۔ نوری علم کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، کام تو وہ لازماً کرتا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنا اس پر یقین اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جس پہ کالا جادو ہوا ہے اس کے یقین کا کتنا عمل دخل ہے؟ یقین کا عمل دخل جو ہے نا جی، یہ جو توڑ کر رہا ہے نا، اس کے یقین کا عمل دخل لازماً ہے۔ اس کا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ میں جو اس کے ساتھ عمل کر رہا ہوں، جو اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں، کہ میرا اللہ رب العزت اس کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے، اور اس کا یقین پختہ ہے تو اس کو شفا لازماً ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسا انسان جس پر کالا علم جو ہے وہ اثر ہی نہیں کرتا؟ نہیں، کالا علم اثر تو کر جاتا ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کا توڑ فوراً ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ہر وقت باوضو رہتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ اب اسی طرح ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی ہے اور عصر تک کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہوا ہے تو آپ نے عصر کی نماز ادا کی ہے، خالی نماز ادا کرنے سے وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی جب انسان ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہتا ہے تو اس کا اوپر کوئی جادو ہوا ہے تو وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، وہ فوراً اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ کالے جادو سے مہنگائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کالے جادو سے کیا مہنگائی کا خاتمہ ہونا ہے۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ کالے جادو سے گورنمنٹ بن سکتی ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن ایسا کوئی ممکن ایسا کام نہیں ہے کہ کوئی مہنگائی پر کنٹرول کیا جا سکے۔ تھینک یو سو مچ سیف الرحمان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے ٹاپ 10 پروگرام سے اجازت ہے، مگر اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہے، 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا خدا پر یقین کامل ہے، تو آپ پر اس دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے پروگرام ٹاپ 10 سے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔